بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس شعبہ بنات سال دوم، حدیث مبارکہ کا سبق ہے ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین کی کتابیں کھول لیں، اور آج انشاءاللہ ہم جو سبق پڑھیں گے یہ باب ما یباح من الغیبۃ، اس کا بیان چل رہا تھا، اور اس میں یہ بات آئی کہ 6 اسباب ہیں، شمار نہیں ہوتی، 6 اسباب ہے۔ 6 میں سے چوتھا سبب ہم نے شروع کیا تھا تحذیر المسلمین من الشر و نصیحتہم، اور چوتھے سبب کے تحت پھر 4 باتیں تھیں، جس میں سے 2 باتیں ہو گئی نا۔ تیسری بات ہے یہاں سے وَمِنْهَا إِذَا رَأَى مُتَفَقِّهًا يَتَرَدَّدُ إِلَى مُبْتَدِعٍ، یہاں سے آج سبق پڑھیں گے۔ تو دیکھیں بطور تمہید کے بات سمجھ لیں، باب ما یباح من الغیبہ، یہ باب شروع ہوا ان مقامات کے بیان میں کہ جہاں پر غیبت کرنا یہ غیبت شمار نہیں ہوتی، مباح ہوتی ہے۔ پھر اس میں سے بیان ہوا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ 6 مقامات ہیں۔ 6 میں سے پہلا مقام ہم نے پڑھا تظلم۔ تظلم کہتے ہیں ظلم سہنا، ظلم کی شکایت کرنا۔ مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ ظالم کی شکایت کرے۔ دوسرا مقام تھا الاستعانۃ علی تغییر المنکر، کسی منکر اور برائی کے ازالے کے لیے مدد طلب کرنا، کسی صاحب منصب سے، عہدے والے سے، طاقت والے سے۔ اور نمبر 3 الاستفتاء، استفتاء کہتے ہیں دینی شرعی رہنمائی لینا۔ کوئی بھی مظلوم ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، اپنے حق کے حصول کے لیے شرعی اور دینی رہنمائی لینا، فتویٰ لینا، مفتی کو، قاضی کو احوال بتانا، یہ بھی غیبت میں نہیں آتا۔ چوتھا مقام شروع ہوا تھا تحذیر المسلمین من الشر و نصیحتہم، مسلمانوں کو کسی کے شر سے بچانا اور ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ ایک صاحب ایمان کو، مسلمان کو کسی بھی اعتبار سے کسی شر سے اور مصیبت سے بچانا۔ پھر اس شر سے بچانے کی مختلف صورتیں ہیں، 4 صورتیں ہیں، جس میں سے پہلی صورت ہم نے پڑھ لی تھی منہا جرح المجروحین من الرواة والشہود۔ کسی کو شر سے اور مصیبت سے بچانے کے لیے پہلی صورت کیا ہے؟ راویوں پر جرح کرنا، وہ راوی جو مجروح ہے ان پر جرح کرنا، اور ان کی ثقاہت کو اور ان کی کیفیت کو، ان کی قوت اور ضعف کو بیان کرنا، سامنے لانا۔ اسی طرح گواہوں پر جرح کرنا۔ اب چونکہ راویوں پر جرح ضروری ہے، چونکہ حدیث کا معاملہ ہے اور حدیث کا سلسلہ ہے، پورا ایک تسلسل ہے، سند ہے، تو اس میں اگر راوی پر جرح نہ کی جائے تو حدیث کا سلسلہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گواہوں پر جرح ضروری ہے تاکہ مظلوم کو انصاف مل سکے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، تو گواہوں پر بھی جرح کی جاتی ہے، ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ معاملہ بالکل صحیح ہے۔ تحذیر المسلمین میں دوسری بات یہ بھی ہم نے پڑھ لی تھی منہا المشاورۃ فی مصاہرۃ انسان، اگر کسی سے مشورہ لیا جائے رشتے کے معاملے میں، کہیں پر رشتہ کرنا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ شراکت کرنی ہے، کاروبار، لین دین، معاملات، اب ایداعی ہی، یا کوئی امانت کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے یا پڑوس اختیار کرنے کا معاملہ ہے، ان تمام معاملات میں اگر کسی سے مشورہ لیا جائے تو مشورہ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے احوال بیان کر دے۔ کہیں رشتہ دے رہا ہے، لے رہا ہے، بتا دے بھئی یہ عیب ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ کمزوری ہے۔ کہیں شرکت پارٹنرشپ ہے تو اس میں ہی بتا دے بھئی یہ آدمی اس قابل ہے یا نہیں ہے، اور یہ آدمی امانت رکھوائے جانے کے قابل ہے یا نہیں، اس کے ساتھ معاملہ، لین دین، کاروبار کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ پڑوس صحیح ہے یا یہ پڑوس صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال جس سے مشورہ لیا جائے واجب ہے اس کے لیے کہ وہ پوری کیفیت صحیح بتا دے، اور یہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ یہاں تک بات ہوئی تھی، آگے آج پڑھتے ہیں، دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهَا إِذَا رَأَى مُتَفَقِّهًا يَتَرَدَّدُ إِلَى مُبْتَدِعٍ أَوْ فَاسِقٍ يَأْخُذُ عَنْهُ الْعِلْمَ وَخَافَ أَنْ يَتَضَرَّرَ الْمُتَفَقِّهُ بِذَلِكَ
فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. تیسری جگہ دیکھیں الرابع، چوتھا مقام، اور چوتھا مقام تحذیر المسلمین من الشر، لوگوں کو، مسلمانوں کو شر سے، برائی سے، نقصان سے بچانا اور ان کی خیر خواہی کرنا. اس کی تیسری صورت یہ ہے، یہ بات اس میں شامل ہے کہ اذا رأى متفقہا یتردد الی مبتدع، اگر کسی کو دیکھا جائے کہ وہ علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، متفقہ، تفقہ، فقہ حاصل کرنا، علم حاصل کرنا دین کا، لیکن وہ جا رہا ہے کسی مبتدع کے پاس، وہ جس کو اپنا استاذ بنا رہا ہے وہ استاذ بدعات میں مبتلا ہے، مبتدع ہے، بے دین ہے، بدعقیدہ ہے، او فاسق، یا خدا نخواستہ جس سے علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ فاسق ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، یا خضعان العلم، اور یہ جا کر اس سے علم حاصل کرے گا، یہ طالب علم جا کر اس کے سامنے زانوائے تلمس طے کرے گا، اس سے علم حاصل کرے گا، مبتدع سے، فاسق سے، بدعتی سے، بدعقیدہ سے. اور وخاف ان یتضرر المتفقہ بذالک، اور یہ خوف ہے کہ اس طالب علم کو، اس متفقہ کو اس سے نقصان پہنچے گا. ظاہری بات ہے استاذ کا اثر ہوتا ہے انسان پہ جس سے علم حاصل کرتا ہے، اور یہ خطرہ ہے، وخاف، یہ خوف ہے کہ یتضرر المتفقہ بذالک، کہ یہ متفقہ علم حاصل کرنے والا نقصان اٹھا لے گا. تو فعلیہ نصیحتہ ببیان حالہ، تو اس شخص کو جو جانتا ہے سامنے والے کی کیفیت کو، اصلیت کو، حالت کو، اس کے لیے ضروری ہے، چاہیے کہ یہ خیر خواہی کے طور پر اس طالب علم کو اس کی کیفیت بتا دے. فعلیہ لازمی ہے اس پر، نصیحتہ ببیان حالہ، خیر خواہی کے طور پر اس کی حالت کھول دے، بیان کر لے کہ بھئی مت جاؤ یہاں، علم حاصل مت کرو، اس جگہ مت جاؤ، یہ صحیح نہیں ہے، یہاں یہ مسئلہ ہے، عقائد صحیح نہیں ہے، افکار صحیح نہیں ہے، خیالات صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، بتا دے، کھل کر بتا دے. بشرط ان یقصد النصیحۃ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی نیت جو ہے وہ خیر خواہی کی ہو. اور نووی فرماتے ہیں بشرط ان یقصد النصیحۃ، بشرط کہ اس کی نیت بھی کیا ہو، خیر خواہی کی ہو. وہذا مما یغلط فیہ، اور امام نووی فرماتے ہیں اکثر اس میں انسان غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اکثر انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے، اکثر انسان شیطان کے وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے. وقد يحمل المتکلم بذلك الحسد، اور اکثر متکلم کو جو ہے حسد اس بات پر آمادہ کرتا ہے، یعنی اس کے اندر منع کرنے میں پیچھے جو سوچ کار فرما ہوتی ہے اکثر وہ حسد ہوتا ہے. انسان کو حسد ہوتا ہے کہ یہ اس کا شاگرد نہ بنے، اس سے علم حاصل نہ کرے، اور وہ یلبس الشیطان علیہ ذالک، شیطان اس پر اس معاملے کو ملتبس کر دیتا ہے، مشتبہ کر دیتا ہے. ویخیل الیہ انہ نصیحۃ، اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں خیر خواہی میں ایسا کر رہا ہوں. فلیتفطن لذالک، پس اس میں بڑے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ترجمہ آپ نے سن لیا نا. تو دیکھیں اس میں تیسرا مقام کس میں، تحذیر المسلمین من الشر ونصیحتہم، مسلمانوں کو کیا کرنا، کسی کے برائی سے، شر سے، نقصان سے بچانا، خیر خواہی کرنا. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی علم حاصل کرنے کا ذوق شوق رکھتا ہے اور وہ طالب علم جا کے علم حاصل کر رہا ہے، لیکن کسی ایسے فرد سے، ایسے شخص سے، ایسے ادارے میں، ایسے مدرسے میں، ایسی جگہ پر کہ جہاں پر استاذ کیا ہے، اس کا خدا نخواستہ وہ بدعتی ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدے میں خرافات ہے، بدعات ہے، بدعقیدگی ہے، سوچ صحیح نہیں، خیالات صحیح نہیں، افکار صحیح نہیں، دین کے اور شریعت کے متعلق اس کا گمان صحیح نہیں ہے، یا خدا نخواستہ خود فاسق ہے، فاجر ہے، متقی نہیں ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے. اور یہ طالب علم اگر ایسے استاذ سے علم حاصل کرے گا، ظاہری بات ہے اس میں بھی وہ اثرات آئیں گے، اس کا عقیدہ خراب ہوگا، یہ بدعات کے اندر مبتلا ہو جائے گا، خرافات میں مبتلا ہو جائے گا، یہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گا. یا اگر سوچ، نظریہ، خیالات صحیح نہیں ہے استاذ کے، اس کے نظریات اور خیالات بھی بگڑ جائیں گے. لیکن بہت ساری چیزیں، اور آج کل تو یہ چیزیں دین کے اس میں زیادہ ہے روپ میں. آج کل ایمان کے ڈاکو مال کے ڈاکوؤں سے زیادہ ہیں، اور آج کل کوئی اس عنوان اور لیبل سے نہیں ہے کہ
صراحتاً آ کے کوئی گمراہ کر دے گا یا دین کے خلاف بولنے لگے گا. آج کل وہ بھی استعمال کرتے ہیں عنوان قرآن اور حدیث کا، درس قرآن، فہم قرآن، درس حدیث، فہم حدیث. آج کل یہ عنوان استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے سوچ اپنی ہے، نظریہ اپنا ہے. خدا نخواستہ اگر میں قرآن کی غلط تشریح کروں، غلط تفسیر بیان کروں، میں حدیث کی غلط تشریح کروں، اپنی سوچ اور اپنے فکر اور اپنے نظریے کے پرچار کے لیے کروں، کسی خاص عقیدے کے پرچار کے لیے کروں، تو ظاہری بات ہے اس سے کیا ہوگا؟ گمراہی پھیلے گی. تو دین اور شریعت، قرآن اور حدیث، ظاہری بات ہے اس کی تو وہی تشریح معتبر ہوگی جو تشریح ہمارے اکابرین نے، بڑوں نے، بزرگوں نے بیان کی. قرآن کریم کا ترجمہ وہی معتبر ہوگا، حدیث مبارکہ کی تشریح وہی معتبر ہوگی. لیکن اگر اس میں اپنے خیالات کو ڈال دوں، اپنے نظریے کا کسی خاص فکر کا پرچار کروں، کسی خاص سوچ کا، خاص نظریے کا میں پرچار کروں، خاص عقیدے کو میں پھیلانے کی کوشش کروں، تو آج کل بہت زیادہ اس طرح کی گمراہیاں یہ عام ہے. اور ظاہری بات ہے کہ اگر میں اس راستے میں یا قرآن و حدیث کا عنوان اور لیبل استعمال کر کے ایسا کروں تو وہ جو سوچ اور فکر اس طالب علم میں جائے گی، اس کا نکلنا پھر بہت مشکل ہے. تو اس طرح آج کل بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے بہت زیادہ ہیں، اور آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان دیکھ لے میں علم کس سے حاصل کر رہا ہوں. آج کل یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ دین کا علم حاصل کرنے میں ہم بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ہم خوب چان پٹک کرتے ہیں، یہاں تک کہ معمولی چیزیں بھی اگر لینی ہو، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، فرماتے ہیں کہ بھئی ٹماٹر پیاز لینے کے لیے بھی آج انسان دور تک جاتا ہے تاکہ اچھی سبزی مل جائے. لیکن جہاں مسئلہ آ جائے علم کا، حصول علم کا، مسئلہ پوچھنے کا، نماز پڑھنے کا، دین کا علم حاصل کرنے کے، چلو یار جو بھی ہے بس اس سے سیکھ لو. آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے سے آن لائن جو ہے علم حاصل کیا جا رہا ہے. تو ظاہری بات ہے علم یہ تو سینہ بسینہ آتا ہے، اس میں ایک روحانیت ہوتی ہے. استاذ اپنے شاگرد کو جو پڑھاتا ہے علم کے ساتھ روحانیت بھی منتقل کرتا ہے. تو یہ چیزیں کہاں، یہ آن لائن اور اس طرح اور یہ چیزیں اس طرح، پھر اس میں وہ استناد اور مضبوطی نہیں ہوتی. تو بہت زیادہ ضروری ہے جو ہم اپنے دین کا علم حاصل کریں، دین سیکھیں، قرآن، حدیث، فقہ، دوسرے علوم. دیکھ لیں کس سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، میرا استاذ کون ہے، اس کی سند کیا ہے. یہ دیکھیں بنیاد ہوتی ہے سند. آپ اپنے استاذ سے تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس کے پاس تفسیر کی سند ہے. سند سے مطلب کاغذ والی سند نہیں ہے، سند سے مطلب یہ ہے کہ اس نے کس سے تفسیر پڑھی، ان کے استاذ نے کن سے پڑھی، ان کے استاذ نے کن سے پڑھی. یہ تفسیر کا سلسلہ چلتے 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 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو ہے میرے استاذ کی سند موجود ہے، ان کا کوئی استاذ ہے بھی یا نہیں ہے. کیونکہ جو علم بے استاذ کے پڑھا جائے وہ بے بنیاد ہوتا ہے. بغیر استاذ کے، بغیر معلم کے جو علم سیکھا جائے اس کی بنیاد نہیں ہوتی. اکثر اس میں انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. آج کہتے ہیں نا یہ ایک نظریہ سوچ پھیلائی جا رہی ہے، بھئی خود سے مطالعہ کر لو، ترجمے اٹھائے میں قرآن کریم کا ترجمہ لے لیا، حدیث مبارکہ بخاری مسلم سیاہ ستہ کے ترجمے لے لیے اور میں ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ آج تک کوئی ڈاکٹر ایسا بنا ہے کہ خود سے مطالعہ کر کے ڈاکٹر بناؤ، بغیر کسی کے سامنے زانوائے تلمس طے کرنے کے، بغیر مشق کے، پریکٹس کے کوئی ڈاکٹر بنائے؟ یہ ہلاک کر دے گا لوگوں کو. انجینئر خود سے مطالعہ کر کے کوئی بنائے؟ نہیں بن سکتا. آج یہ میری سوچ تو ہے کہ خود سے مطالعہ کر کے کوئی انجینئر نہیں بن سکتا، خود سے مطالعہ کر کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، خود سے مطالعہ کر کے کوئی بزنس مین اور جو ہے معیشت کا ماہر نہیں بن سکتا. تو کیا یہ علم دین اتنا ہلکا اور اتنی معمولی چیز ہے کہ خود سے بس مطالعہ کر کے میں علامہ بن رہا ہوں، ترجمے ہاتھ میں لے کے پھر رہا ہوں اور میں عالم ہوں؟ اس کے لیے استاذ کے سامنے بیٹھنا، استاذ سے صحیح استاذ سے، مستند استاذ سے علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو علم کی اپنی ایک سند ہے. حدیث میں جس سے پڑھ رہا ہوں، میرے استاذ نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے فلاں سے پڑھی، انہوں نے، الحمدللہ ہمارے پاس اپنے اسناد کا سلسلہ محفوظ ہے.
حدیث کن سے پڑھی، تفسیر کن سے پڑھی، فقہ کن سے پڑھی، دیگر علوم کن سے پڑھے، تو سند بنیاد ہے۔ تو بہرحال علم حاصل کرنے میں ضروری ہے کہ انسان دیکھ لے میں یہ علم حاصل کن سے کر رہا ہوں، میرے یہ سلسلہ کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ تو بھئی استاذوں میں کوئی ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ جو مبتدع ہو، بدعات کے اندر مبتلا ہو، خرافات میں مبتلا ہو، بدعقیدگی میں مبتلا ہو، فکر اور سوچ اس کی غلط ہو، نظریہ غلط ہو، راستہ غلط ہو، طریقہ غلط ہو، اکابرین اور جمہور کی رائے سے ہٹ کر رائے رکھتا ہو اور جمہور سے ہٹ کر سوچ رکھتا ہو، تو اس صورت کے اندر پھر انسان احتیاط کرے۔ تو اگر دیکھ لیا جائے کہ کوئی علم حاصل کر رہا ہے اور خدا نخواستہ کسی غلط انسان سے کر رہا ہے، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ اس کی حالت بیان کر کے اس کو روک دے، متنبہ کر دے کہ بھئی آپ ایسا نہیں کریں، آپ فلاں جگہ مت جائیں، آپ فلاں جگہ مت جائیں، فلاں سے نہیں پڑھیں، فلاں کتاب مت پڑھیں۔ یہ ضروری ہے تاکہ انسان کے عقیدے کو، اعمال کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اچھا آگے دیکھیں، اسی طرح البتہ اس میں ایک بات اور سمجھ لیں، امام نووی نے ایک بات پر زور دیا کہ اس میں باریکی اور حساسیت بہت ہے، کیونکہ اکثر شیطان انسان کو اکساتا ہے، بعض مرتبہ معاشرت ہوتی ہے، معاشرت کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جس سے پڑھ رہا ہے وہ تو میرا ہمعصر ہے اور اس کے اتنے سارے شاگرد ہیں، میرے ایک بھی نہیں ہو، کہ بھئی آپ مت جاؤ، یہ ایسا ہے ایسا ہے۔ میں جو روک رہا ہوں خدا نخواستہ مجھے پتہ ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن میرے دل میں حسد کے جذبات ہیں، معاشرت کے جذبات ہیں، میں اس کی وجہ سے روک رہا ہوں تو یہ غلط ہوگا۔ تو شیطان اس معاملے میں انسان کو راستے سے ہٹانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ جذبات انسان کے اپنے ہوتے ہیں، حسد پر مبنی ہوتے ہیں، کوئی اور وجہ ہوتی ہے، اور سوچتا انسان یہ ہے کہ بھئی یہ تو میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ احقاق حق کے لیے کہ یہ آدمی سامنے والا صحیح نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ بالکل واقعی یہ سمجھتا ہے کہ حسد کی بنیاد پر یہ منع کرنا نہیں ہے یا بغض کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ واقعی سامنے والے کے نظریہ، سوچ، فکر، عقیدہ غلط ہے، تو اس صورت کے اندر ضروری ہے منع کرنا۔ آگے دیکھیں، اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَن يَكُونَ لَهُ وِلَایَةٌ لَا يَقُومُ بِهَا عَلَى وَجْهِهَا إِمَّا بِأَن لَا يَكُونَ صَالِحًا لَهَا وَإِمَّا بِأَن يَكُونَ فَاسِقًا أَوْ مُغَفَّلًا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلحه أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به۔ ترجمہ پہلے دیکھ لیں، ومنها الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، چوتھا مقام کے مسلمانوں کو کسی کے شر اور برائی سے بچانا، خیر خواہی کرنا۔ چوتھی صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے خیر خواہی کی اور شر سے بچانے کی کہ ومنها، اس میں ایک جگہ یہ بھی ہے، ایک مقام، ان یکون له ولایۃ، کسی کو اگر کوئی ولایت حاصل ہے، ولایت کہتے ہیں منصب، عہدہ، لیکن لا یقوم بها علی وجہها، یہ اس منصب پر کما حقہ جو ہے قائم نہیں ہے، یہ اس منصب پر صحیح طرح جو ہے کیا ہے اس کا حق ادا نہیں کر رہا۔ کسی کو کوئی منصب ملا، عہدہ ملا، سیٹ ملی، لیکن لا یقوم بها علی وجہها، یہ اس پر قائم نہیں ہے، اس عہدے پر اس کا حق ادا نہیں کر رہا صحیح طور پر۔ کیوں ادا نہیں کر رہا؟ اما بأن لا یکون صالحا لها، ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں اس عہدے کی صلاحیت نہیں ہے، اس سیٹ سنبھالنے کی، منصب سنبھالنے کی، عہدہ سنبھالنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے۔ تو جب اہلیت نہیں ہے تو یہ اس عہدے کو صحیح طور پہ کما حق ہوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا۔ وَإِمَّا بِأَن يَكُونَ فَاسِقًا، دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو عہدے کا حق اس لیے ادا نہیں کر رہا کہ یہ فاسق ہے، دونوں الگ الگ چیز، یا تو صلاحیت ہی نہیں ہے اس میں، مطلوبہ صلاحیت، استعداد نہیں ہے، اور یہ صلاحیت تو ہے لیکن یہ خود صحیح نہیں ہے، بدباطن ہے، فاسق ہے، اس لیے اس عہدے کا حق ادا نہیں کر رہا۔ فاسق مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں غلط دو نمبری کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ او مغفلاً، یا مغفلاً یہ غافل ہے، یہ اتنا غافل آدمی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھئی میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں، جس عہدے پہ بیٹھا ہوں، اس کے تقاضے کیا ہے، اس کا حق کیا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، بس مجھے ایک عہدہ مل گیا تو مل گیا۔ مزاج کے اندر غفلت ہے، سستی ہے، کوتاہی ہے، کاہلی ہے۔ ونحو ذالک، یا اس طرح کی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ اس عہدے پر قائم تو ہے لیکن
حق ادا نہیں کر رہا. تو فیجب ذکر ذالک لمن لہ علیہ ولایۃ عامۃ لیزیلہ، تو ضروری ہے لوگوں پر کہ اس کی اطلاع دے دے، اس کے اس عمل کی اطلاع دے دے اس شخص کو جو اس پر بھی اوپر ہو، جو اس کو یعنی جس کا عہدہ اس پر بھی ہو. لمن لہ علیہ ولایۃ عامہ، جس کو ولایت عامہ حاصل ہے، لیزیلہ، تاکہ وہ اس کو ہٹا دے، سبکدوش کر دے. یعنی جو شخص عہدے پر قائم ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہا، یا تو صلاحیت نہیں ہے، یا فاسق ہے، یا غافل ہے، ونحو ذالک، یا اس طرح کی کوئی وجہ اس میں ہے، تو فیجب ذکر ذالک، تو واجب ہے اس کا تذکرہ کرنا. لمن لہ علیہ ولایۃ، اس شخص کو جو اس سے بھی اوپر ہے، جس کا عہدہ اس سے بھی اوپر ہے، اور جس کو اس پر بھی ولایت حاصل ہے، اختیار حاصل ہے، اختیار عامہ حاصل ہے، لیزیلہ، تاکہ وہ اس کو عہدے سے زائل کر دے، عہدے سے ہٹا دے. ویولی من یصلح، اور اس کی جگہ اس کو لے آئے، عہدہ سپرد کر دے جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو. او یعلم ذلک منہ لیعاملہ بمقتضی حالی، یا کم از کم اس کے علم میں آ جائے، یا تو وہ اس کو ہٹا دے، یا کم از کم جو اس سے اوپر ہے اس کے علم میں آ جائے، لیعاملہ، تاکہ وہ اس کے ساتھ پھر معاملہ کر لے، بمقتضی حالی، اس کے حال کے تقاضے کے مطابق. وہ جو بھی چاہتا ہے کم از کم علم میں تو لے آئے نا، تو وہ کیا کر لے گا، یا تو ہٹا دے گا، یا کم از کم تنبیہ کر لے گا، ڈانٹ دے گا، وارننگ دے دے گا، کچھ نہ کچھ کر لے گا، اس کے حالت کے مقتضا کے مطابق اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر لے گا. ولا یغتر بھی، اور اس کے معاملے میں دھوکے میں نہیں رہے گا. اب اگر اوپر تک شکایت ہی نہیں جائے گی، اوپر والے کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا سب صحیح چل رہا ہے اور نیچے سب خراب چل رہا ہے، تو کم از کم اس کے علم میں آئے گا اور وہ دھوکے میں نہیں رہے گا. اس کو پتہ ہوگا بھئی یہ آدمی صحیح نہیں ہے نیچے جو میں نے مقرر کیا ہے. وَأَن يَسْعَى فِي أَن يَحُثَّهُ عَلَى الِاسْتِقَامَةِ أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ، اور وہ کم از کم دھوکے میں نہیں رہے گا، اور وہ کوشش کرے گا، کوشش کر لے گا فی أن يَحُثَّهُ عَلَى الِاسْتِقَامَةِ، کہ کم از کم اس کو کیا کر لے، برانگیختہ کر لے، اس کو ترغیب دے دے استقامت کی، اس کو وارننگ دے دے، سمجھا دے گا. او يَسْتَبْدِلَ بِهِ، یا اس کو بدل لے گا. اگر یہ باز نہیں آ رہا، اصلاح نہیں ہو رہی اور یہ باتوں سے نہیں مان رہا، تو پھر کم از کم کیا کر لے گا، وہ اس کو بدل دے گا، اس کی جگہ کسی اور کو لے آئے گا. تو دیکھیں اس میں چوتھا مقام یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی منصب دیا گیا، عہدہ دیا گیا، سیٹ دی گئی، کسی بھی اعتبار سے، چھوٹے پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ، حکومتی عہدہ ہے، سرکاری عہدہ ہے، کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے، کوئی بھی ہے، لیکن میں جس عہدے پر بیٹھا ہوں، مجھے بٹھایا گیا، خدا نخواستہ مجھ میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے، میں اس عہدے کا حق ادا نہیں کر رہا، میں اس کو نہیں چلا رہا ہوں، اس ادارے کو میں نہیں چلا رہا ہوں صحیح طور پہ. دفتر ہے، ادارہ ہے، کارخانہ ہے، کوئی بھی جگہ ہے، ملک ہے، لیکن میں صحیح نہیں چلا رہا ہوں. یا تو صحیح اس لیے نہیں چلا رہا ہوں کہ مجھ میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ہر عہدے کی اپنی ایک مطلوبہ کوالیفیکیشن، صلاحیت، تجربہ، استعداد ہوتا ہے جس کا ہونا ضروری ہوتا ہے مطلوبہ فرد میں، لیکن مجھ میں وہ مطلوبہ استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، کوالیفیکیشن نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے. اس وجہ سے میں اس عہدے کا حق ادا نہیں کر رہا. یا تو اس وجہ سے، یا اس وجہ سے خدا نخواستہ کہ کوئی فاسق ہے اور فسق کی وجہ سے اس عہدے کا حق ادا نہیں کر رہا، لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، ظلم کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، رشوت خوری کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. اور یا پھر کیا ہے، مغفل ہے، اتنا غافل آدمی ہے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی چیز کی، معاملات کی، کسی معاملے کو ہینڈل نہیں کر پا رہا. بس جیسے ہوتا ہے نا آج کل، جس وقت دل چاہا میں دفتر آیا، جس وقت دل چاہا میں چلا گیا. یعنی نہ ایک وقت کی پابندی، نہ ترتیب کی پابندی، نہ اصولوں کی پابندی، ایک مغفل حالت ہے. تو ظاہری بات ہے یہ ساری وجوہات ہوئی جس کی وجہ سے انسان اس منصب، عہدے، ادارے، اس کا حق ادا نہیں کرے گا، اس کو خراب کرے گا، اس کو تباہی کے دہانے پر لائے گا. تو اب اس میں اخفا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی چلو بھئی شکایت مت لگاؤ، غیبت ہوگی. نہیں، ضروری ہے کہ جو اس کے اوپر ہے، جو اعلیٰ حکام ہے، یا جو اوپر ہے، جو طاقت رکھتے ہیں، اس کو تنبیہ کرنے کی، وارننگ دینے کی، اس کو ہٹانے کی، تبدیل کرنے کی، معاملے صحیح کرنے کی، ان تک اطلاع پہنچا دی جائے، ان کو متنبہ کیا جائے، ان کو مطلع کیا جائے کہ بھئی یہ فرد جو نیچے اس عہدے پر ہے، اس کا معاملہ یہ ہے. تو کم از کم ان کو اطلاع ہوگی، وہ دھوکے میں نہیں رہیں گے، وہ غلط فہمی میں نہیں رہیں گے، وہ اس کو وارننگ دے دیں گے، وہ اس کو متنبہ کر دیں گے،
یا کم از کم اس کو ہٹا دیں گے، اس عہدے سے معزول کر دیں گے اور قابل اور باصلاحیت فرد کو لے آئیں گے۔ تو اس طرح کی شکایت کرنا، اس طرح کی اطلاع دینا، یہ بالکل غیبت میں نہیں آتی، منع نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ تو 4 مقامات ہو گئے۔ دیکھیں باب ما یباح من الغیبہ میں ہم نے 4 مقامات پڑھ لیے۔ 5واں مقام دیکھیں ابھی، الخامس، نظر آیا؟ الخامس ان یکون مجاہرا بفسقہ او بدعتہ کالمجاہر بشرب الخمر ومصادرة الناس واخذ المکس وجبایة الاموال ظلما وتولی الامور الباطلہ فیجوز ذکرہ بما یجاہر بہ ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه۔ دیکھیں فرماتے ہیں 5واں مقام یہ ہے، یہ 5 مقامات، 6 مقامات میں سے 5واں کہ جہاں غیبت یا غیبت میں شمار نہیں ہوگی، غیبت نہیں کہلائے گی۔ ان یکون مجاہرا بفسقہ، خدا نخواستہ کوئی شخص علی الاعلان گناہوں کے اندر مبتلا ہے، مجاہرا بفسقہ، مجاہرا علی الاعلان، اعلانیہ کلم کلا، بفسقہ کسی گناہ میں، او بدعتہ یا بدعت میں، مثلا کالمجاہر بشرب الخمر، جیسے اعلانیہ شراب نوشی کرنا، علی الاعلان شراب پینا، ومصادرۃ الناس، علی الاعلان لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرنا، واخذ المکس لوگوں سے ٹیکس لینا، وجبایۃ الاموال ظلما، علی الاعلان لوگوں سے ان کے مال ظلماً قبضہ کر لینا، لے لینا، چھین لینا، وتولی الامور الباطلہ، اور اسی طریقے سے باطل امور کی علی الاعلان سرپرستی کرنا، نگرانی کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، یہ سارے معاملات۔ تو فیجوز ذکرہ بما یجاہر بہ، تو جائز ہے اب ذکر کرنا اس شخص کا جو کھلم کھلا یہ عمل کر رہا ہے، وہ خود بھی کھلم کھلا کر رہا ہے، تو اس میں غیبت کہاں سے آ گئی؟ ویحرم ذکرہ بغیرہ من العیوب، البتہ اچھا یہ تو اس میں آ گئی کہ جائز ہے کہ تذکرہ کرنا بما یجاہر بہ، اس کے ان گناہوں کا جو یہ اعلانیہ کر رہا ہے، تذکرہ کرنا، شکایت لگانا جائز ہے۔ ویحرم ذکرہ بغیرہ من العیوب، البتہ ایک چیز کا خیال رکھے کہ وہی عیوب ذکر کرے جو یہ کھلم کھلا کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی عیوب ہے تو اس کا ذکر نہ کرے۔ جو یہ کھلم کھلا کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے، لوگوں سے ٹیکس لے رہا ہے، بھتے لے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، مال چھین رہا ہے، اس کی شکایت ضروری ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اس طرح کے عیوب جو چھپے ہوئے ہیں اس صورت کے اندر کیا ہیں، وہ حرام ہے ذکر کرنا۔ کھلم کھلا یہ عمل کر رہا ہے وہ عمل یہ کرے گا۔ جیسے باقی چیزیں غیبت میں آتی ہیں نا، جیسے انسان غیبتیں کرتا ہے، وہ غیبت جائز نہیں ہے۔ جو کام یہ کھلم کھلا کر رہا ہے اس کی شکایت لگائے گا، یہ غیبت میں نہیں آئے گی۔ اچھا، تو وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوبِ، حرام ہے ذکر کرنا اس کے علاوہ کے عیوب کا، إِلَّا يَكُونَ لِجَوَازِهِ، إِلَّا یہ کہ ان کے لیے کوئی جواز ہو، سبب آخر مما ذکرنا ہو، کوئی اور سبب، الا یہ کہ باقی جو عیوب ہے اس کے علاوہ جو چھپے ہوئے عیوب ہے ان کے ذکر کرنے کے لیے کوئی اور جواز، کوئی اور سبب سامنے آ جائے، کما ذکرنا ہو، جیسے ہم نے اوپر ذکر کیا جیسے۔ کیا مطلب؟ اب باقی عیوب چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں انسان، وہ تو پھر غیبت میں آئے گا، ہاں، لیکن باقی کوئی ایسا عیب ہے کہ جو ضروری ہے انسان کے لیے، جیسے اوپر ذکر ہوئے نا، کہ مثال کے طور پر کوئی جا کے علم حاصل کر رہا ہے فاسق سے، مبتدع سے، یا اسی طریقے سے کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، مظلوم اپنی شکایت کر سکتا ہے، کسی سے استعانت علی تغییر المنکر ہے، منکر برائی دور کرنے کے لیے مدد لینا ہے، اسی طریقے سے استفتاء لینا، دینی مشورہ لینا، اگر کوئی اور وجہ آ جائے اس میں تو وہ الگ بات ہے۔ تو 5واں سبب آپ کے سامنے آ گیا کہ اگر کوئی اعلان گناہوں کے اندر مبتلا ہے، کھلم کھلا شراب نوشی کر رہا ہے، کھلم کھلا ڈاکے ڈال رہا ہے، کھلم کھلا لوگوں سے بدتخوری کر رہا ہے، ٹیکس لے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، مال چھین رہا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کھلم کھلا ہو رہی ہے، شراب نوشی ہے، تو اس کی شکایت لگانا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے کہ تاکہ اس کے ظلم کو روکا جا سکے، اس کی اس اندھیر نگری کو ختم کیا جا سکے، یہ ضروری ہے۔ آخری السادس بھی پڑھ لیں تاکہ یہاں پر یہ سبق ختم ہو جائے۔ السادس التعریف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى
والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على جهة التنقص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. دیکھیں چھٹا سبب فرماتے التعریف. تعریف کہتے ہیں کسی کا تعارف کرنا. تعریف مانے کسی کی پہچان کروانا، تعارف کروانا. تو فرماتے فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مَعْرُوفًا بِلَقَبٍ. اب اگر کوئی انسان ایسا ہے جو معاشرے میں مشہور ہی اس نام سے ہے، جو مشہور ہی اسی لقب سے ہے، اس نام سے، کالأعمش، جیسے کہ آمش کہتے ہیں اس شخص کو جس کے آنکھوں میں چندیاہٹ ہو. آنکھوں میں کیا ہو؟ آنکھوں میں چندیاہٹ ہو، اس کو آمش کہتے ہیں. آنکھوں میں اس طرح کچھ چندیاہٹ سی ہو، سفیدی سی ہو، اس کو عربی میں آمش کہتے ہیں. جیسے کہ آمش کہنا، امام آمش مشہور امام گزرے ہیں محدث. والآرج کہتے ہیں لنگڑے کو. والاسم کہتے ہیں بہرے کو. والاعمى کہتے ہیں نابینا کو. والاحول کہتے ہیں بھینگا آپ جانتی ہیں جس کے دونوں آنکھوں کے زاویہ مختلف ہو، فرق ہو آنکھوں کے زاویے میں، بھینگا ہم اردو میں کہتے ہیں. وغیرہم، یا اس کے علاوہ اس طرح کے کوئی بھی الفاظ ہو. تو جاز تعریفہم بذالک، اگر یہ شخص معروف ہی اسی لقب سے ہے، اس صورت کے اندر اس تعارف کرانا ان الفاظ میں جائز ہے، ان الفاظ میں جائز ہے. وَيَحْرُمُ إِطْلَاقُهُ عَلَى جِهَةِ التَّنَقُّصِ، البتہ حرام ہے اس کا اطلاق کرنا تنقص، تنقیص کی جہت سے. اگر کوئی یہ نام لے رہا ہے لقب جان بوجھ کر تنقیص کے لیے، توہین کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے، پھر جائز نہیں ہے، پھر جائز نہیں ہے. ہاں اگر یہ آدمی معروف ہی اسی لقب سے الگ بات ہے. ولو امکن تعریفہ بغیر ذالک، اور اگر ممکن ہے اس کا تعارف کرنا، اس کی پہچان کرانا بغیر ذالک کسی اور لقب سے، تو کان اولا، وہ زیادہ اولا ہے پھر اگر ان کو استعمال نہ کیا جائے. دیکھیں فہذی ستۃ اسباب، پس یہ 6 اسباب، ابھی اس کی تشریح کرتا ہوں چھٹے کی. فہذی ستۃ اسباب، پس یہ 6 اسباب تھے، ذکرها العلماء، جس کو علماء نے ذکر کیا ہے. واکثرها مجمع علیہ، اور اس میں سے اکثر وہ ہے کہ جس پر کیا ہے، مجمع علیہ، اتفاق ہے، اجماع ہے. ودلائلها من الاحادیث الصحیحۃ المشہورہ، اور اکثر احادیث میں اس کے باقاعدہ دلائل صحیح اور مشہور احادیث میں موجود ہے. یہ جو 6 اسباب بتائے نا، اکثر یہ 6 اسباب وہ ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے، اور ان کے احادیث صحیح اور مشہور احادیث سے باقاعدہ دلائل موجود ہے، ثابت ہے. فمن ذالک، ان دلائل میں سے اب یہ ہے، یہ اب اگلے سبق میں ہم حدیثیں پڑھیں گے بطور استدلال کہ اب امام نووی حدیثیں لائے کہ بھئی یہ 6 اسباب جو ہیں یہ غیبت میں نہیں آتے، یہ غیبت میں نہیں آتے، یہ جائز ہے، مباح ہے. اور اس کے دلیل کے طور پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آگے حدیثیں لائے ہیں. اچھا، چھٹا سبب ہم نے پڑھا، حدیث انشاءاللہ اگلے سبق سے. چھٹا ہم نے پڑھا تعریف. بعض مرتبہ کوئی انسان کسی لقب سے مشہور ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی اس کی بیسیوں مثالیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر کوئی مشہور ہی ہو گیا کس لقب سے؟ آمش سے. آمش یہ ایک صفت ہے، آنکھوں میں چندیاہٹ کا، سفیدی کا ہونا، یہ ایک صفت ہے. لیکن کسی شخص کا لقب ہی آمش پڑ گیا، اور باقاعدہ اس کی مثال امام آمش رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام گزرے ہیں، امام آمش. اب ان کو امام آمش کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یہ کوئی غیبت تھوڑی ہے. ان کا اصل نام شاید ہر ایک کو معلوم نہ ہو، لیکن امام آمش جو لقب ہے وہ ہر ایک جانتا ہے. اسی طریقے سے عارج یہ بھی غالباً ایک نحوی گزرے ہیں. عارج ویسے کہتے ہیں لنگڑے کو، لیکن اگر کوئی معروف ہی عارج سے اس کا لقب عارج پڑ گیا تو یہ اب ایک تعارف کے طور پہ ہو گیا، اس کا لقب یہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس طرح کے علماء گزرے بھی ہیں جو عارج سے مشہور ہے. اسم کہتے ہیں بہرا، یہ بھی مثال موجود ہے. مشہور بزرگ حضرت امام حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں حاتم اسم، اور یہ مشہور حاتم اسم سے ہے. اب اسم ان کو کہا جاتا ہے، حاتم اسم مانے بہرا، لیکن یہ کوئی بری بات اس لیے نہیں ہے کہ ان کا لقب ہی اسم ہے مشہور. اور اس کا بھی ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، وقت کم ہے اور میں البتہ ذکر کر دیتا ہوں کہ حاتم اسم یہ ایک شخص گزرے ہیں اور نیک اللہ والے تھے، یہ بہرے نہیں تھے. لکھا ہے ایک مرتبہ کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں کوئی خاتون ان کے پاس آئی اور پردے کے پیچھے سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، معاملہ تھا. تو انسان ہے، بشری تقاضے کے تحت اس خاتون کی ہوا خارج ہو گئی، ریح
ان تک آواز آ گئی. تو جب ظاہری بات ریح خارج ہو گئی، ایک انسان ہے، ان کو شرمندگی محسوس ہوئی خاتون کو، تو انہوں نے اپنے آپ کو بہرا بنا لیا اسی وقت اور کہا بھائی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. یہاں تک کہ اپنی موت تک پوری زندگی یہ بتکلف بہرے بنے رہیں تاکہ اس خاتون کو شرمندگی نہ ہو. ایسے لوگ بھی اس دنیا میں گزرے. تو مشہور ہو گئے حاتم اصم کہ یہ بہرے ہیں. اسی طرح اعمیٰ کہتے ہیں نابینا، لیکن اگر کوئی اعمیٰ لقب سے ہی مشہور ہو جائے. احول کہتے ہیں بھینگا، یہ بھی ایک صفت ہے، آنکھوں کے زاویے کا مختلف ہونا، ٹیڑھا ہونا، بھینگا پن ہونا. لیکن اگر کوئی اسی لقب سے مشہور ہو جائے تو دیکھیں اس طرح کی صفات اگر لقب بن جائے تو پھر جائز ہے، لیکن اگر اس کو عیب کے طور پہ لیا جائے جان بوجھ کے تو پھر جائز نہیں. اب اردو میں ہی بہت سارے ہوتے ہیں. اردو میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نام کا ایک حصہ بن جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، بہت ساری صفات ایسی ہوتی ہے جو نام کا حصہ بن جاتی ہے اور اس کو بطور عیب کے نہیں ذکر کیا جاتا بلکہ ایک نام کے حصے کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے. تو اس صورت کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ موٹا ہونا یہ ایک صفت ہے، لیکن اگر کوئی مشہور ہی اس سے ہو گیا، اس کے نام کے ساتھ یہ آ رہا ہے، تو اس صورت کے اندر عیب نہیں ہوگا. لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی عیب کے طور پہ موٹا کہتا ہے، دبلا کہتا ہے، لمبا کہتا ہے، ٹھنگنا کہتا ہے، یا کوئی اور ذکر کرتا ہے لقب، اگر عیب کے طور پر تنقیص کے طور پہ کر رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہے. لیکن اگر تنقیص کے طور پہ نہیں ہے بلکہ یہ مشہور ہی اسی لقب سے ہو گیا تو اس صورت کے اندر پھر یہ ایک تعارفاً ہوگا، تنقیصاً نہیں ہوگا اور اس کی اجازت ہوگی. تو یہ 6 اسباب ذکر ہوئے، علماء نے اس کو ذکر کیا اور اکثر کس پر متفق بھی ہے اور اس کے دلائل صحیح مشہور احادیث میں موجود بھی ہے اور کچھ دلائل کے طور پر احادیث انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.